السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسوله الثقلين رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين في وراءنا في التراب قدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلمين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات عددان سید الشہداء شب جمعہ بھی ہے اور ہمارے محرم کی بھی شب جمعہ ہے. جمعہ اور ہفتہ دو اور راتیں رہ گئی ہیں کیونکہ بہرحال بڑا سخت ہے اور بہت تیزی سے یہ ایام گزر گئے. خود مجھے بھی احساس نہیں ہوا کہ اتنی تیزی سے ہم عاشورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہرحال حالات آپ کے سامنے ہیں تو بارش اور یہ ساری چیزیں اور کوئی عام دن ہوتے تو آدمی کہتا کہ چلے مجلس کینسل کر دے آدمی پھر ہو جائے گی، لیکن جو ہے وہ مجھے خوف اس کا تھا کہ توفیق سلب نہ ہو جائے گا. اور بہرحال لڑکوں نے جوانوں نے بہت محنت کی، پانی میں اپنے آپ کو بھیگتے ہوئے پہنچ ہی گئے کسی طریقے سے. باقی خدا نے مدد کی اور جس کی مجلس کرنے آئے تھے وہ خود مدد کرتے ہوئے پہنچ گئے. یقیناً سخت ہے، بہرحال آپ کے سامنے ہے سڑکوں کی حالتیں، روڈ، پانی، اور جس طرح بہرحال یہاں بھی لوگ صبح شام سے لگے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال آپ بھی پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ خدا اس کو قبول کرے. ہماری بھی کوشش تھی کہ کس طریقے سے پہنچ جائیں، کم از کم مجلس ہو جائے، اور کیونکہ جہاں آپ کو سننی ہے وہاں لوگ دنیا میں بھی سن رہے ہیں، وہ محروم نہ رہ جائیں مجلس سے. لیکن بہرحال مولا کی مجلسیں ہیں اور یہی ایک آسرا ہے زندگی کا کہ جو اس دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آگے کی طرف بھی ہمیں کامیاب کرے گا. صلوات بھیجے محمد. ویسے بھی شب جمعہ اور اربعیں جو ہے وہ مرحومین کی وہ ہر گھر میں اپنے جاننے والوں کے یہاں تشریف لاتی ہیں اور جمعے تک جو ہے وہ ہوتی ہیں اور منتظر رہتی ہیں کہ شاید کوئی ان کے لیے فاتحہ، کوئی ان کے لیے کوئی نیک کام انجام دے گا. اور ہمیں احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس عالم میں مشکلات کیا ہیں، اس عالم میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو نجات دے دیتی ہے.
لیکن بہرحال روح اور ارواح کی نگاہیں ان کے بچوں، ان کی اولاد، ان کے گھر والوں کے اوپر ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہم کوئی فزیکل چیز تو ان کو بھیج ہی نہیں سکتے کہ ہم کچھ دیں اور وہ لے جائیں، لیکن وہاں ان کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ یعنی اس عالم میں مادہ سے اس عالم میں کوئی چیز پہنچانا آسان نہیں ہے جناب محترم، اور نہ اس عالم سے، بہت کم ایسے واقعات ہیں کہ جو اس عالم سے کسی نے کوئی چیز دے دی ہو۔ یعنی ایک شہید کی والدہ تھی اور ماہ محرم کے دن تھے، اور وہ جو ہے وہ اس مسجد میں امام بارگاہ میں جہاں مجالس ہوتی تھی وہاں پر روز عاشورہ نیاز کی جو برتن ہیں وہ دھویا کرتی تھی، تقسیم کیا کرتی تھی۔ محرم سے کچھ دن پہلے ان کا حادثہ ہوا، ان کے پاؤں میں چوٹ آئی، تو وہ اپنے گھر پہ بیچاری بیٹھ گئی، لیٹ گئی، جا نہیں سکتی تھی۔ روز عاشورہ سے پہلے انہوں نے بڑا توسل کیا کہ مجھے شفا دے دے، بہرحال یہ کل محرم عاشورہ کا دن ہے، مجھے یہ نوکری کرنی ہے، میں نہیں کر پائی تو کیسا ہوگا؟ تو کہتی ہے میں نے توسل کیا اور صبح فجر ہوئی، دیکھا مجھے کچھ نہیں ہوا، پھر میری تھوڑی دیر آنکھ لگی، پھر میں نے دیکھا کہ شاید جو ہے وہ میں ٹھیک ہوں، لیکن نہیں ہوئی تو میرا دل بڑا ٹوٹا، پھر میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا خواب میں کہ وہی امام بارگاہ ہے اور وہاں سے باہر جلوس آ رہا ہے، جیسے ماتمی دستہ آ رہا ہے، اور دستہ کس کا ہے؟ سارے شہیدوں کا ہے۔ سارے شہید جو ہے وہ ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور پھر اندر آ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بھی ساتھ ہے، شہید ہو چکا ہے، وہ بھی آیا ہے اور وہ ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ بعد میں شہید جب جانے لگے تو میرے بیٹے نے کہا میری والدہ ہے، میں ذرا ان سے مل کے آ جاؤں۔ وہ کہہ رہے اندر آیا، اس نے کہا ماں کیا ہوا؟ پاؤں میں درد ہے، پاؤں میں تکلیف ہے۔ تو کہا مائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کھڑی ہو، کہہ رہے نہیں مجھے درد ہے۔ تو اس نے ایک شال پہنی ہوئی تھی، ایک گردن میں ایک سبز رنگ کی شال تھی، اس نے وہ اتاری، کہا یہ مجھے، میں مولا کے پاس سے آ رہا ہوں، یعنی میں کربلا سے آ رہا ہوں، کہ مجھے مولا نے دی تھی۔ کہا اپنی والدہ کے پاؤں پہ باندھ دی، کہا آپ ٹھیک ہیں، آپ اٹھ جائیے گا۔ کہتا ہے یہ وہ، میں اٹھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری ٹانگ پہ وہ شال بندھی ہوئی تھی۔ یعنی اس عالم سے، آسان نہیں آج جانے محترم، اس عالم سے ایک چیز آ گئی۔ کہا میں اٹھی، میں ٹھیک تھی، میں گئی، لوگ پریشان ہوئے کہ آپ تو چل نہیں سکتی تھی، آپ کہاں سے آ گئی؟ تو کہہ رہے بہرحال میں نہیں بتانا چاہتی تھی لیکن بات پتہ چل گئی، یہاں تک کہ اس ٹائم آیت اللہ سید صافی گل بائیگانی ہوتے تھے، ان کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کپڑے میں سے ایک ٹکڑا منگوایا اپنے لیے کہ یہ دے دے۔ یہ آسان نہیں ہے کہ اس عالم سے کوئی چیز اس عالم کے اندر تشریف لے کر آئے۔ بس جانے محترم، اسی طرح ہم بھی اس عالم سے اس عالم میں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو کچھ دے سکتے ہیں۔ ان کو کیا چاہیے ہم سے؟ اب آپ کوئی بھی نیک کام کریں، اگر آپ کی نیت ان کو ثواب پہنچانا ہو تو یہ پہنچ جاتا ہے۔ آیت اللہ شہید دست غیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ آیت اللہ شہید دست غیب فرماتے ہیں اپنی کتاب جو داستان آئی ہے شگفت انگیز ہے، اس میں ایک عالم دین سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ عالم دین کے جو والد تھے وہ بھی عالم دین تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے اور انہوں نے جب بیٹے نے اپنے والد کو دیکھا تو پوچھا کہ ادھر معاملہ کیا ہے، یعنی عالم برزخ میں کیا معاملہ ہے؟ یہ جو ہم عذاب جو لوگوں کو برزخ میں ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا کہ میں اس عالم کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتا لیکن مثال دے سکتا ہوں۔ کہا مثال کے طور پر ایک آدمی پہاڑوں کے درمیان میں ہو اور بھیڑیے اس کے پیچھے لگ جائیں، فرار نہ کر سکتا ہو، عالم برزخ میں عذاب ایسا ہے۔ یہاں تو انسان فرار کر جائے گا، کہیں نہ کہیں بچ جائے،
وہاں فرار نہیں ہے. کہا یہ جو پھر ہم ہدیہ نظر دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، یا اس طرح کی وہ بھی چیزیں یہ کیسے پہنچتی ہیں؟ تو کہا یہ بھی میں اگزامپل دے سکتا ہوں. کیا کہ جیسے ایک شخص بند کمرے میں ہو اور شدید گرمی ہو اور دھواں ہو، سانس لینے کی جگہ نہ ہو، جب تم کوئی چیز بھیجتے ہو اس طرح کی تو جیسے کھڑکی کھل جائے اور تازہ ہوا کا جھونکا آئے، تو آپ اپنے اور میرے مرحومین کے لیے ایک صلوات بھیجیں. یقیناً یہ اس عالم میں ان کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا گیا ہوگا. یعنی یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ہم ان کو دے سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ اپنے والدین کے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھتا. غافل ہو جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنا، فاتحہ دینا، ایک روٹی، ایک پانی، ایک دودھ کے گلاس پہ نظر دے دینا کسی غریب کو دیتے ہوئے، حتیٰ جو آپ اپنا صدقہ نکالتے ہیں روز، اگر آپ اس میں اپنے مرحوم کی نیت کر لیں تو وہ صدقہ ہر روز نور بن کے ان کی قبر میں جاتا ہے. کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان ہے. خوب آپ کچھ کریں گے تو کوئی آپ کے جانے کے بعد بھی کرے گا. جب میں کچھ نہیں کروں گا اپنے والدین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے دوست جو بھی میرے ہمسائے رشتہ دار، اگر میں کچھ نہیں پہنچاؤں گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی کچھ پہنچائے گا؟ تو یہ ہم کچھ کریں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آنے میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ ان کے والدین نے اتنی محنتیں کی، اتنا بنایا، چلے گئے، لیکن پیچھے اولاد کو توفیق ہی نہیں ہے. اولاد کو توفیق ہی نہیں ہے. خطرہ ہے یہ کہ انسان اس لیے مال اپنا اتنا نہ جمع کرے کہ آگے اولاد اگر اس کو صحیح استعمال نہ کرے تو وہ بھی سوال بندے سے ہی کیا جائے گا کہ تم نے یہ کیا جمع کیا تھا. تو ساتھ میں جہاں مال صحیح خرچ کرنا ہے وہاں اولاد کی تربیت بھی بہت ضروری ہے. اس لیے بچوں کے ذریعے سے صدقہ دیا کریں. بچوں کو عادت ڈالیں کہ بیٹا صدقے کے باکس میں ڈالو یا کسی کی مدد کر دو. کیوں؟ اس کا ہاتھ اگر ابھی سے دینے والا ہوگا تو یہ ساری زندگی دیتا رہے گا. لیکن اگر ہم اس کو نہیں دیں اور خود بھی نہیں دیں، عزیزان محترم، اب یہ تربیت کے نکات ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اس گھر کو یہ کیسے دے رہا ہے، یہ ہر وقت دیتا ہے. کوئی ان کے گھر سے خالی آج تک گیا ہی نہیں ہے. شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا نہیں ہے، امام کے برابر میں بیٹھ کر ریت پر لکھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، صرف عزت بچی ہے، لیکن اس کا خریدار آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں مقروض ہوں، میرا قرضہ. امام نے بلایا خادم کو، اس کو دیا جو کچھ تھا. تو پھر امام نے اسے کہا کہ اپنی عزت کو کسی کو بیچنا نہیں ہے. تو یہ اہل بیت ہیں عزیزان محترم. کہ وہ واقعہ، مشہور واقعہ، کہ سائل آتا ہے مسجد نبوی اور سوال کرتا ہے. کیا سوال کرتا ہے؟ میں مسافر ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، مجھے زیادہ سفر چاہیے، وہ 3 چیزیں چاہیے مجھے. اب رسول کی خدمت مسجد میں رہتا، رسول کہتے ہیں ابھی کہاں ایک گھر ہے وہاں چلے جاؤ. کس کے گھر بھیجتے ہیں؟ اپنی بیٹی کے گھر بھیجتے ہیں. وہاں جاتا ہے، کہا مجھے رسول نے بھیجا ہے، یہی سوال کرتا ہے. بیوی ایک کپڑا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ دیتی ہیں. تو کہتا ہے میرا اس سے معاملہ پورا نہیں ہوگا. بیوی اپنے گلے کا جو گلو بند، جو ایک ہار ہوتا ہے، وہ دے دیتی ہیں. وہ یہ لیتا ہے، دوبارہ مسجد آتا ہے. کہا کہ یہ مجھے ملا ہے. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر ہے کوئی اس کو خرید دے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. تو صحابی جو ہیں وہ مطلب حضرت عباس یا حضرت ابو ذر جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اجازت دیں تو میں خرید لوں. کہاں خرید لو. تو وہ تو کہتا ہے مجھے تو اتنی ہی چاہیے جو میرے یہ کھانا مل جائے، لباس مل جائے، سفر اس کو دے دیتے تو نا وہ پورا ہو جاتا ہے.
پھر یہ صحابی اپنے غلام کو وہ ہار دیتے ہیں اور رسول کی خدمت میں بھیجتے ہیں، کہا کہ واپس ہار جو ہے وہ رسول کو دے دیجیے، اور غلام کو کہا کہ آپ بھی رسول کی میں خدمت میں دیتا ہوں۔ اب غلام بھی آتا ہے رسول خدا کو ہار لے کر آتا ہے، تو کہتا ہے یہ میرا نہیں، یہ میری بیٹی کا ہے، جاؤ اس کو واپس دے دو۔ اب وہ پہنچتا، وہ ہار واپس سیدہ کی خدمت میں پہنچا دیتا ہے، اور غلام کہتا ہے میں کیا کروں؟ کہا تم آزاد ہو۔ تو وہ غلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ عجیب ہار ہے، عجیب ہار ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، بے لباس کو لباس دے دیا، مسافر کو زیادہ سفر دے دی، غلام کو آزاد کرا دیا، اور ہار اپنی جگہ پہ واپس آ گیا۔ زیادہ محترم خوب، یہ جو دینا ہے یہ سب سے بڑا گھر کائنات کا یہی ہے جو دے رہا اور آج تک دے رہا ہے۔ یعنی آپ آج بھی ان کے در سے مانگیں، یہ خالی کسی کو نہیں جان دیتے۔ وہ مصلحتیں ضرور ہیں دیر سویر کی، لیکن خالی کوئی نہیں جاتا، اور انہی کے صدقے میں ہی کائنات چل رہی ہے۔ اب یہ تو انسان کی اپنی نصیب ہے کہ ان کو نہ پہچانے، اپنی تقدیر ہے کہ اس گھر کو نہ پہچانے۔ اس لیے عزیزان ہوتا ہمارے لیے قرآن بھی جب گھروں کی بات کر رہا ہے، گھروں کی تعریف کرتا ہے قرآن کہ ایسے گھر ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت، ہمارے لیے یہی گھر رول ماڈل ہے۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا کہ پروردگار کہتا ہے کہ ایسے گھر ہیں کہ جس میں ذکر ہوتا ہے، جس میں ذکر جو ہے وہ رفعت یعنی بلند کرتا ہے، تو انبیاء کے گھر ہیں۔ تو رسول خدا سے پوچھا یہ گھر تو یہ سب سے افضل گھر ہے، یعنی یہ وہ گھر ہے کہ جو ہے تو مدینہ میں کوچہ بنی ہاشم کا گھر ہے، شاید مٹی کی کچی دیواروں کا گھر ہے، لیکن اس گھر نے کیا دیا کائنات کو؟ یہ گھر کیا دے رہا ہے؟ ایک علی ابن ابی طالب، ایک حسن، ایک حسین، ایک زینب، یہ سیدہ کا گھر ہے جو پوری اسلام کو نہیں پوری کائنات کو چلانے کی شخصیتیں دے رہا ہے۔ یعنی کیسا گھر ہے، اور یہی گھر نہیں سمجھ پائے لوگ، وہ ان کے اپنے نصیب ہیں، لیکن بہرحال جو سمجھ پائے ہیں انہیں اپنے وجود کو ان گھروں پہ قربان کرنا ہے۔ یعنی یہی بات کی، تو عزیزان محترم بہرحال شب جمعہ ہے، کیونکہ شب جمعہ تھا تو میں نے گفتگو تھوڑی سی جو ہے وہ عالم برزخ کی طرف متوجہ کر لی کہ ہم غافل نہ رہیں، کیونکہ بہرحال ہم نے بھی مرنا ہے یقیناً۔ ہم یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مرنا نہیں ہے میں رہ جاؤں، نہیں، اور اپنی قبر اپنے جانے سے پہلے روشن کریں۔ قبر میں یو پی ایس کام نہیں آئے گا، موبائل کی ٹارچ کام نہیں آئے گی، کچھ نہیں آئے گا۔ قبر کو روشن کرنا ہے، بہت سارے عمل حدیث تولانی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ بیان کروں۔ قبر پہ جانے سے پہلے بہت سارے ایسے عمل ہیں جو قبر کو روشن کرتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوں۔ یعنی آپ نے ایک جان، ابھی جیسے روڈ پہ پانی ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کو پہنچیں گے کیسے، سختی ہے، پریشانی، یہاں سے نہیں جاؤ، وہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ، پھر بھی پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ خیر و عافیت سے۔ یہاں پہ بھی آ ہی گئے آپ لوگ خیر و عافیت سے، لیکن وہ جو رستہ ہے، وہ راستہ دیکھنے میں تو چند فٹ کا ہے، لیکن اگر محنت کی تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ غلط ہوا تو پھر جہنم کی کھڑکی بھی بن سکتا ہے، اور یہ ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ میں توبہ کر لوں گا مرنے سے پہلے، تو ہمیں کیا پتا کب مرنا ہے، یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ تو آپ مجھے ہر لمحے تیار رہنا چاہیے موت کے لیے، یہ حقیقت ہے۔ ہم کاندھا دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی نے کندھا دینا ہے، ایک دن ہمیں بھی کسی نے اتارنا ہی ہے قبر کے اندر۔ تو کیوں نہ ہم ایسے ہو جائیں مرنے سے پہلے مر جائیں۔ اور بولے مولانا کیوں مارنے میں لگے ہوئے ہم لوگوں کو آپ؟
مرنے سے پہلے مر جائیں؟ نہیں، دیکھیں نا، جب مریں گے، حدیث ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، خواب یعنی سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے۔ تو جب مر کر بیدار ہونا ہے تو پہلے بیدار ہو جائیں اور اس عالم اور اس عالم میں یکساں ہو جائے، یعنی یہ عالم آپ کے وجود کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہ سکے، اور آپ بڑے آرام سے تیزی سے جو ہے وہ کراس ہو کر نکل جائیں۔ آپ بولے بس ایک ٹرانسفر تھا، ایک برج تھا، چلا گیا۔ اس کیفیت کو یاد کریں تو خوشی سے جائیں، لیکن کیونکہ ہم نے اس عالم سے متوجہ نہیں ہیں، جبکہ روایات، قرآن، حدیثیں، علماء کی سیرتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ عالم کتنا روشن ہے۔ مثال کے طور پر بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اب اس کے لیے وہی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اس کو نہیں پتا کہ باہر کیا ہے۔ اب اس کو اللہ ہلکے ہلکے اس کی ہڈیاں بڑی کرتا ہے، اس کو ٹانگیں ملتی ہیں، اس کو ہاتھ ملتے ہیں، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، لیکن وہاں اس کو نہیں پتا کہ یہ کس کام کی ہیں، کیونکہ اس عالم میں تاریکی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس عالم سے باہر آتا ہے تو گریے کرتا ہے، روتا ہے، کیوں؟ اس عالم کی عادت ہو چکی ہوتی ہے اسے۔ بچہ دنیا میں آتے ہی روتا ہے، پھر نہ روئے تو کہتے ہیں مریض ہو جائے گا، مشکل ہے، روتا ہے، کیوں؟ اس عالم سے آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا اس کے ہاتھ پاؤں اس عالم کے لیے بن رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں نہیں پتا جو ہمیں اعمال کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کرو، ایسا کرو، یہ عبادت کرو، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، بڑوں کا احترام کرو، صلہ رحمی کرو، یہ سب کیوں کرو؟ یہاں تو نظر نہیں آ رہا کچھ نہیں، یہ اس عالم کے لیے اللہ تمہیں ٹانگیں اور ہاتھ دے رہا ہے، اس عالم کے لیے تیار ہو، اور اس عالم کے لیے ہی اپنے آپ کو اہل ذکر بناؤ۔ کائنات کھل جاتی ہے، جانے محترم۔ بہت بڑے وہ عالم تھے، اصفہان میں ایک قبرستان ہے کہ جو بہت مشہور قبرستان ہے، جس کا نام تخت فولاد ہے، اور اس میں بڑے بڑے شخصیتیں دفن ہیں۔ اس قبرستان کے اندر یہ عالم، ان کے استاد نے انہیں کو وظیفہ دیا، تو یہ اس قبرستان میں رات کو گئے، سردیوں کی رات تھی، ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے وظیفہ انجام دے رہے تھے۔ وہاں پر پہلے زمانے میں قبرستان ایسا ہوتا تھا کہ ایک کمرے کی صورت ہوتا تھا، اور قبریں کمروں کے اندر ہوتی تھی، ہر خاندان کا ایک کمرہ ہے، اس میں جو قبریں ہوتی ہیں، جیسے آپ وادی السلام جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں نیچے بنے ہوئے، وہاں بھی یہ رات کو بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے۔ اچانک سے ایک جو ہے وہ جنازہ آیا اور اس کو رات کو رکھ کے چلے گئے، لیکن ایک شخص کو بٹھا دیا جو قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے دیکھا کہ دو ملائکہ آئے جن کے ہاتھ میں آگ کے گوز ہیں، اور انہوں نے آتے ہی اس شخص کو مارے جو مردہ ہے۔ اس کی چیخ ایسی تھی، یہ جو عالم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، بدن ساکت ہو گیا، اور وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے نظر ہی نہیں آ رہا، اس کے لیے عالم بردک کو وہ قرآن پڑھے جا رہا ہے، یہ چیخ پکار رہے ہیں مگر چیخ نہیں سکتے، یہ اس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے باہر نکال دو، نہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں سردی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ زبان بالکل ساکت ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں باہر برف پڑی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر اس سے باہر نکالا، اس حجرے سے، اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح میرے شاگرد آئے تو دیکھا میں پڑا ہوں، مجھے لے کر گئے، میں ہاسپٹل میں گیا، پھر جو میرے استاد تھے وہ ہاسپٹل آئے، تو مجھے آ کر کہنے لگے ذرا سے لمحے کے لیے عالم برزخ برداشت نہیں ہوا، ہم متوجہ نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جو اس عالم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کو دنیا مادہ کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے وجود کو دیکھ رہا ہے عالم میں کہاں ہے، اس کے بدن سے نکل کر اسی کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا، ورنہ یہ دنیا ہمیں بہا دے گی، جیسے روڈ پہ سب چیزیں بہہ گئی۔ ہم
دنیا میں خواہشات میں بہہ جائیں گے، خوف میں بہہ جائیں گے، لذتوں میں بہہ جائیں گے، شہوتوں میں بہہ جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم ختم ہو رہے ہوں گے، جب اسکور کارڈ ہاتھ میں آئے گا تو پھر آپشن نہیں ہوگا۔ اسکور کارڈ جب ہاتھ میں آتا ہے تو پھر آپشن نہیں ہوتا۔ پھر آپ یہ نہیں کہتے ٹیچر دوبارہ ایک موقع دے دینا، پورا سال دیا تھا، محنت نہیں کی تم نے۔ مرنے سے پہلے اسکور کارڈ آ جاتا ہے ہاتھ میں، اور شخص مردہ زبان ہلانا چاہتا ہے، اپنے برابر میں کھڑے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کام مت کرنا، نتیجہ یہ ہے، لیکن ہلا نہیں۔ نفس انسان کو چکھتے ہو، لیکن آدمی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ شیخ بھائی جنہوں نے مفاتیح الجناح جو ہے وہ تعریف کی دعاؤں کی کتاب کہتے ہیں کہ میں مشہد مقدس جو ہے وہ جا رہا تھا، تو رستے میں ایک جگہ پر، ایک پہاڑی پر میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے، گریے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں اس طرف متوجہ ہوں، میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو اکیلا رہتا ہے۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہا میں بہت عرصے سے اکیلا رہتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے گریا کیسا ہے؟ کہتا ہے کہ میں ایک دن رات کو دیکھا کہ جانور بہت سارے ادھر آ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ جانور کیوں آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں، کیونکہ بہت عابد تھا تو شاید کہتے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں کچھ کہنے، لیکن کہتا ہے کہ جانور آئے اور گریا کرنے لگے۔ تو میں متوجہ ہوا کہ آج روز عاشورہ ہے، میں مصائب پڑھ رہا تھا، یہ سارے جانور گریا کر رہے تھے۔ یعنی جب انسان پرواز کرتا ہے تو یہ موجودات، یہ ساری چیزیں ان کو ترک کرتی ہیں۔ یعنی پھر ایسا نہیں ہے کہ پانی آپ کو کچھ کہے گا، ہوائیں آپ کو نہیں، جب انسان اپنے آپ کو اوپر لے جاتا ہے۔ استاد میر باقری ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کا بھائی شہید تھا، اور کہتے ہیں عجیب شہید تھا، یعنی اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ جس جگہ پر میں ہوں وہاں تم نہیں آ سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے آپ کو مولا علی کو سپرد کر دیا ہے، یعنی اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو مولا کو دے دیا، اب وہ جو چاہے میں ویسا کرتا ہوں۔ اور کہتا ہے اس کو میں نے خود دیکھا کہ یہ جو عقرب یعنی بچھو جو ہوتا ہے، جو ڈستا ہے، کہتا ہے اس کو اس نے ہاتھ میں اٹھایا اور اس کو ہاتھ لگا رہا، اس نے کچھ نہیں کہا اس کو۔ یعنی نباتات، موجودات، حیوانات اس شخص کو پہچاننے لگ جاتے ہیں، تو عام شخص نہیں ہوتا وہ۔ خوف یہی ہے دشمن کو کہ یہ جوان ایسے جوان نہ بن جائیں، اگر یہ ویسے جوان بن گئے تو یہ ایمان کے ظہور کا مقدمہ فراہم کر دیں گے، کیونکہ اس جوان کو پھر کوئی خوف نہیں ہے، اس کو کوئی خطر نہیں ہے، اس کے پاس علم، ٹیکنالوجی، یہ سب حاصل کر لے گا، اس کی زبان میں، اس کے ارادوں میں اتنی طاقت ہوگی۔ وہ اصحاب کی جو تعریف ہے جو ہم امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اندر آ جائیں، اندر جگہ پیچھے خالی پڑی ہوئی ہے، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اندر پیچھے بیٹھ سکتے ہیں، خالی صلوات بھیج دیں محمد تو امام، پانچویں امام جب اصحاب امام زمانہ کی تعریف کرتے ہیں، ان کی خصوصیات بتاتے ہیں، تو یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ ارادہ کریں گے درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، یہ قدم بڑھائیں گے، ان کا ایک قدم اپنی منزل، دوسرا قدم مدینے میں ہوگا۔ تو یہ خصوصیتیں کبھی تو پیدا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کہ آپ بولے نہیں کوئی اور پیدا کرے گا، ہم نے کیا کرنا ہے مولانا صاحب، ہم تو یہاں سے لے کے 1 کلومیٹر ہی جا سکتے ہیں، مدینہ جائیں گے، ارادہ کریں گے تو جائیں گے۔ یا نثارۃ الحسین، یا نثارۃ الحسین، لبیک یا مہدی، 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 محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
زیادہ محترم خوب یہ خصوصیتیں ایجاد کرنی پڑیں گی، یعنی اپنے آپ کو عبادت میں ضم کرنا پڑے گا، جذب کرے ذکر کو اپنے وجود میں۔ یعنی کہ انسان تصویر پکڑ کے بیٹھا ہو بس پڑھتا رہے، جب وہ ڈیجیٹل تصویریں آ گئی ہیں وہ دباتا رہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن ذکر ایسا کرے جو آپ کے وجود میں ذکر ہو، یعنی انسان واقعاً تفکر، انسان نماز کے بعد جو تصویر پڑھتا ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی، اس کو تفکر کے ساتھ پڑھے، نہ کہ اللہ ختم ہو گئی بات کہیں اور ذہن کہیں اور، نہ، سب سے بہترین ذکر ہے یہ۔ اگر اس سے کوئی اور اچھی چیز ہوتی تو رسول خدا اپنی بیٹی کو وہ دیتے۔ یہ ایسا تحفہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ یعنی اس تسبیح کا ثواب نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ 1000 رکعتوں یعنی 1000 نوافل کے برابر ہے، اور 1000 نوافل جب امام کے فرما رہے ہیں تو 1000 نوافل اپنی فرما رہے ہیں، میرے آپ کے 1000 نوافل نہیں فرما رہے ہیں۔ لیکن ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہماری کتنی کنسنٹریشن ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مجھے ویسے بھی بہت بڑی چیزیں پڑھنا بھی نہیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، آسان سی چیزیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو اگلا مرحلہ آئے گا۔ امام تک کیسے پہنچے؟ مولانا صاحب امام کی زیارت کرنی ہے، ہم نے امام سے ملنا ہے، تو آپ اپنے اندر چیزوں کو ڈیولپ کریں گریجولی، امام خود آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، امام خود بلا لیں گے۔ امام خود کہتے ہیں، آیت اللہ عثمان سستانی حفظ اللہ کے جو والد صاحب تھے مشہد مقدس میں، وہ عشق ہے امام سے، تڑپ رہے، جب عشق پیدا ہوا برداشت نہیں ہوا، کیا کریں؟ 40 ہفتے ہر جمعے کو الگ الگ مسجد کی مسجدوں میں زیارت عاشورہ پڑھتے رہے 40 ہفتے۔ جب آخری جمعہ آیا 40واں، مسجد میں بیٹھے تو دیکھا ایک نور گزرا، اس نور کو پیچھے گئے، دیکھا ایک محلے کے اندر ایک چھوٹے سے گھر کے اندر چلا گیا، یہ بھی اندر گئے تو دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، یعنی فوتگی ہوئی ہے کسی کی، تو دیکھا امام اس جنازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے، باقیوں کو نظر نہیں آ رہا، یہ بھی امام کے پاس بیٹھ گئے، تو امام فرماتے ہیں اس جیسے ہو جاؤ جیسے جنازہ تھا، اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے، ہم خود آتے ہیں۔ کس کا جنازہ ہے؟ وہ ایک خاتون کا جنازہ تھا، وہ خاتون کی جو انقلاب سے پہلے کشف حجاب، یعنی حجاب کر کے اگر کوئی گھر سے باہر نکلتا تھا تو حجاب چھین لیتے تھے، سروں سے اتار لیتے تھے، یہ خاتون کہ حجاب میرا نہ اترے، کئی سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، کئی سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی کہ میرا حجاب بچا رہے۔ امام خود آ گئے جنازے پہ، اور ہماری مائیں بہنیں اگر خدا نہ خواستہ بغیر حجاب کے باہر جاتی ہیں، بغیر حجاب کے۔ حجاب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یوں لپیٹ دیا، حجاب نہیں ہے، حجاب جو اصل ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، ہر ملک کے حساب سے حجاب الگ ہو سکتا ہے، کہیں چادر ہے، کہیں جو ہے وہ جو ہے عبایا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ حجاب وہی ہے جو آپ کے جسم کے خد و خال کو چھپائے، حجاب جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے اندر بھی موجود ہو، آپ ایسی لباس پہنے کہ کسی کی توجہ آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ نے سر لپیٹ دیا اور آپ بولیں جی میں نے تو سر لپیٹ دیا، نہیں عزیزان محترم، یعنی ہر نامحرم سے اپنے آپ کو بچانا حجاب ہے۔ ہم تو ان کو ماننے والے ہیں نا، سید سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں، جب وہ نابینا گھر میں آیا تو کیا کہا؟ بابا رک جائیے میں ذرا چادر پہن لوں، کہا بیٹا نابینا ہے، کہا بابا وہ نابینا ہے میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ اور آج سوشل میڈیا نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے، بالکل کوئی لمیٹیشن ہی نہیں رہی ہے، سب حجاب ختم ہو گئے، جو باتیں چار دیواری میں تھیں اب فیس بک کی دیوار پہ آ گئی، وال پہ آ گئی، انسٹاگرام کی سٹوریاں بن گئی، ایسے ہی ہے نا، حجاب ختم ہو گیا ہے۔ ہماری بیٹیاں بھی جو ہیں وہ حجاب کے اندر تصویر کھنچوا کر، شوق ہے لوگوں کو بہرحال، لیکن دیکھیے بہت سی یہ لذتیں ہیں، یہ اصل میں یہ لذت ہے کہ آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں، کس کو دکھانا ہے،
کس کو خوش کرنا ہے؟ کون سی چیز ہے اندر؟ یعنی خود پسندی ہے جو باہر آتی ہے. آپ خدا کو راضی رکھیں. آپ اپنے آپ کو جتنا آتش سے بچائیں گے اتنا وہ آتش ہے. رضب علی خیاط اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے. میں نے آپ کو پہلے ان کا واقعہ بیان کیا. عارف ہیں, اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک لڑکی بغیر حجاب کے, اس کے بال کھلے تھے, اسے دیکھ رہے تو ان کا بیٹا ساتھ تھا. کہتے ہیں بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں. کہہ رہے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کیا؟ کہا یہ اپنے ساتھ جہنم کی آتش لے کے چل رہی ہے. اب جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے. تب ہم سوچ لیں کہ ایک خاتون جو بے حجاب ہو, چاہے کوئی بھی ہو, خود تو وہ جانا ہی جانا ہے, جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی گیا. ایک خاتون اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنے شوہر کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے. اور وہ عالم خطرناک ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. یہاں ہوتا ہے تھوڑے سے بال تو ہے, کیا ہو گیا, تھوڑا سا یوں ہے, کون ہے وہ دیکھ لے گا. تھوڑا سا چہرے پر کچھ لگا دیں گے تو کیا ہوگا. یہ جس کو آپ خوبصورتی سمجھ رہے ہیں اس عالم میں بدصورتی ہے. اگر اپنے آپ کو خوبصورت کرنا ہے تو اپنے قلب کو نورانی کرے, قلب کو نورانی کرے, اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ یہ تو ایسی دلدل ہے جو گھس گیا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. پھر بہرحال لوگ ماڈرن اتنے ہو گئے, مولانا صاحب حجاب تو آنکھوں میں ہونا چاہیے, حجاب کو نیت میں ہونا چاہیے. بات تو صحیح ہے, یہ تو پہلی چیز ہے, حجاب تو اس میں بھی ہونا چاہیے. اب نقاب بھی لگایا ہو تو حجاب نہیں ہے تو اس کا مطلب نقاب برا تھوڑی ہے, چادر بری تھوڑی ہے, وہ شخص برا ہو سکتا ہے. تو ہم اصل میں اپنی مرضیوں سے اسلام کو بھی ڈیزائن کرتے ہیں, کیونکہ جیسا ہمارا دل چاہتا ہے. اور یہی جو ہے, یہی اس معاشرے کی سازش ہے یا پلاننگ ہے, یا اس نظام کی جو ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا. یعنی فرعون, نمرود اور جتنے بھی آئے, یہ مستکبرین, ان کا اپنا نظام تھا. انہوں نے کوشش یہ کی کہ انبیاء کے مقابلے میں اپنا سسٹم پیدا کرے, اور اسی سسٹم کو وہ لاتے رہے اور یزید تک یہ سسٹم آ گیا. یزید جو سسٹم لے کر آیا اس کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی جو فرعونیت میں پائی جاتی تھی. یعنی کیا؟ یعنی وہ استکبار ہونا, علو ہونا, یعنی میں سب سے افضل ہوں, میں سب سے زیادہ ہوں, میں ساری چیزیں جانتا ہوں, اور انسانیت کو اس تعلیمات سے جو انبیاء کے شیلٹر کے نیچے تھی اس سے دور کیا. یزید نے کیا کہا تھا؟ یہ سب وہی لوگ ہیں, یعنی وہی کا انکار کیا. یعنی کس کا انکار کیا؟ انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا سب سے پہلے آ کے. یہ اسی شیطان کا پہلا حربہ ہے, انبیاء کی تعلیمات کا انکار کر دینا, انبیاء سے انسانیت کو دور کر دو. پھر کہا کہ حلال حرام, حرام حلال, ختم. یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. وہ کہتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جانے اتنا وقت بہرحال محدود ہے اور آپ بارش میں آئے ہیں, لیکن میری دوسری مجلس تو نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ وہاں پر پانی کہتے ہیں بہت زیادہ ہے, کینسل ہو گیا ہے. تو بہرحال ابھی آج ایک ہی مجلس ہے, جتنا ہو سکتا ہے اب اس کو بڑے صلوات بھیجیں. ہم نے جو گفتگو ہماری رہی کہ مولانا متقیان کے خطبے سے, کہ پروردگار نے امتحان میں ابتلا اس لیے کیا ہے کہ تم میں سے چیک کرے تواضع کس کے پاس ہے اور استکبار کس کے پاس ہے, مستکبر کون ہے, کفر کون کرتا ہے, کبر کون کرتا ہے, اور متواضع کون ہے. خوب یہ خدا کا سسٹم ہے. خوب یہ انبیاءوں کے ذریعے سے آ کر اس کو فلورش کرتا رہا پروردگار, چیک کرتا رہا. خوب اس سسٹم میں کہ جو اپنے اندر الوف رکھتا ہے, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, میں چاہے جو بھی کروں
فرعون نے جب ان جادوگروں کو کہا کہ ان کو تار پہ لٹکا دو جو ایمان لے آئے موسیٰ کے رب کے اوپر، کہا ان کو لٹکا دو، ان کو مار دو، تو ان جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تم ہمیں اس دنیا میں مار لو جتنا مارنا ہے، اس عالم میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ یقین، یہ طاقت، یہی جو سسٹم ہے، اس کی ایک جو کام ہے وہ فساد ہے۔ یعنی فساد کو برپا کرو، فساد اخلاقی ہو، فساد اجتماعی ہو، فساد اقتصادی ہو، یعنی اکنومیکل ہو۔ یہ جو آج آپ ملک کا حال دیکھ رہے ہیں اس فساد کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان بیلنس سچویشن ہے۔ کتنے سال ہو گئے اس شہر کو، چلو چھوڑے ملک کو چھوڑ دیں، چلو اس شہر کو کب سے ہے یہ شہر؟ پارٹیشن سے پہلے سے ہے۔ تصویریں دیکھیں آپ اس شہر کی پہلے کی، کتنا آرگنائز تھا یہ شہر، کتنا آرگنائز تھا۔ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آپ اس کو لمس کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ کتنا آرگنائز تھا یہ شہر جب ہم چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں تصویریں، ٹرین چلتی تھی، ٹرام چلتی تھی، لوگ بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے بیٹھتے تھے، پرانی بلڈنگیں تھیں، ہر چیز کا بڑا نظام تھا۔ یہیں سے شہر سے لوگ اٹھے، ٹھیک ہے، دنیا میں گئے۔ یہ آپ دبئی کی حالت دیکھ لیں، کچھ سال پہلے دبئی کیسا تھا؟ شیخ زاید جو روڈ ہے اس کی تصویریں دیکھیں، اور اسی سال کراچی کی تصویریں دیکھیں آپ۔ اس ریگستان کو کیا بنا دیا؟ کس نے بنایا؟ کون گیا ہے یہاں سے کام کرنے کے لیے؟ کچھ نہیں چھوڑ دیں آپ۔ ایمریٹس ایئر لائن کو دیکھ لیں، کس نے بنایا؟ پی آئی اے نے بنایا۔ پی آئی اے کو دیکھ لیں۔ فساد، کرپشن۔ قرآن ایسے بار بار نہیں کہہ رہا جانے محترم۔ حضرت شعیب کو جب بھیجا قوم کی طرف تو حضرت شعیب نے پہلا کیا بولا؟ ایک الہ کی عبادت کرو، یعنی ایک خدا کی عبادت کرو۔ دوسری چیز یہی کہی، یہ جو تم مکیال کرتے ہو، یہ جو تم تولتے ہو، اس کو صحیح کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اسی موازنے کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہے۔ اور یہ صرف تولنا، کسی چیز کو تولنا، وہ تو زمانے میں وہ جو بھی تولتے تھے، جس چیزوں سے تولتے تھے، وہ جو ترازو کہہ لیں یا آپ کانٹا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کی طرف جب ایک نبی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی ایک چیز بھی اگر ڈس بیلنس ہے سوسائٹی یا کمیونٹی میں، ان بیلنس ہے، پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں معاشرے کو، معاشرے میں جب بیلنس نہیں ہے کسی بھی چیز کا تو فساد کیا ہوگا؟ اب آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کوئی کام کرانے چلے جائیں، وہ کہہ رہا باہر کھڑا ہو، اس سے کام کراؤ، ایجنٹ کے ذریعے کام ہو، سیدھا کام ہی نہیں ہوتا پاکستان کے اندر، جوتے کے ساتھ ہیں آپ۔ کیوں ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان بیلنس۔ حرام لقمہ جب آتا ہے، یعنی حرام لقمہ انٹر ہوتا ہے، حرام ہے نا، حرام انٹر ہوتا ہے، حرام لیتا ہے، حرام نکلتا باہر کیسے؟ نشے، شراب، کرپشن، اولاد پہ اثر پڑتا ہے، معاشرہ سے چلتا ہے۔ یعنی ایک فساد پوری سوسائٹی کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایسے انبیاء کو اللہ نے نہیں بھیجا کوئی ایسے، انہوں خدا کو کیا تھا اسے ناپنے تولنے میں، خدا کو کیا تھا ناپنے تو بھائی جیسے بھی ناپتے ہیں، نہیں، جا کے روکو ان کو۔ یہ صحیح کریں گے تو سب معاشرہ بیلنس ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا۔ معاشرے میں فساد ہے، مفسد۔ 3 کیٹیگریز ہیں آخری زمانے کی نشانیوں کی، 3 کیٹیگریز ہیں جو علماء کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز فزیکلی خطے کے اندر تبدیلی، یعنی جو خلیج فارس ہے، یہ جو پورا خطہ ہے جس میں ایران، عراق، لبنان، سیریا، یہ ایک جو خطہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آخری زمانے کی حدیثوں کے مطابق۔ یہاں پر فزیکلی چینجز آئیں گی، سفیانی کا خروج ہے، یہ ساری چیزیں اسی خطے کے اندر ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے آخری زمانے کا۔ دوسرا حصہ جو نشانیوں اور شرائط کو بیان کر رہا ہے وہ فساد کا ہے، پوری دنیا میں فساد ہوگا۔ مفسدین، فساد یعنی فساد سے مراد نہیں ہے کوئی دو آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ والا فساد اردو والے معنوں میں نہیں ہے، یہ فساد عربی کے اندر اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتا ہے، یعنی ہرج اور مرج ہوگا، یعنی
خاندانی فساد ہوگا، اقتصادی فساد ہوگا، کمیونٹیز کے اندر مشکلات ہوں گی، جینڈرز پرابلم ہوں گی، ایجوکیشن مشکلات ہوں گی، یعنی جو سوچ سکتے ہیں سب کچھ ہوگا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ کون سی برائی، مصیبت، مشکل نہیں جو کسی اور امتوں میں ہوتی تھی؟ پوری انسانیت میں، صرف مسلمان نہیں، پوری انسانیت۔ تیسرا جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، جو تیسرا حصہ ہے، یعنی سیلاب آئیں گے، بارشیں، طوفان، زلزلے، بیماریاں، وبائیں، جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں جو تیسرا ڈیزاسٹر ہے، تیسرا یہ کنیکٹڈ ہے دوسرے والے سے، یعنی جب معاشرے میں فساد بہت زیادہ ہوگا بیماریاں بھی پھیلیں گی، طوفان زلزلے بھی آئیں گے، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فساد نیچر کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ لوگ؟ یعنی جہاں گناہ ہو رہے ہوں اس فضا کے اندر بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی جہاں حاکم مفسد ہوں، حاکم، وہاں وہ کیفیت نہیں ہوتی جہاں حاکم عبادت گزار ہو، یعنی فضاؤں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ درک جب تک آپ نے کیا نہ ہو آپ نہیں کر سکتے۔ میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، ہر جگہ اترتا ہوں، ہر جگہ رہتا ہوں، لیکن جب ایک ایسے اسٹیٹ میں آتا ہوں کہ جہاں ایک مجتہد سسٹم کو چلا رہا ہے، جو خود تہجد کی نماز پڑھتا ہے، سیرت ائمہ پہ عمل کرتا ہے، اور اس کرونا کے اندر اکیلا ماسک پہن کر امام بارگاہ میں مجلس سن رہا ہے، اس کی جو کیٹیگری ہے اس کی فضاؤں میں بھی عقلیں رشد کرتی ہے۔ ایسے نہیں ٹیکنالوجی بنا لی انہوں نے کہ دنیا کی ٹیکنالوجیاں فیل ہو گئی ہیں ان کے سامنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فضا چینج ہے۔ اگر گھر کا باپ اچھا ہو تو اولاد کے اوپر اور لقمے کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایسے لے لیں، باپ بھی تو ولی ہے نا گھر کا، اگر باپ صحیح ہے، حلال کماتا ہے، کتنا فرق پڑتا ہے اس کی اولاد کے اوپر، تو آپ ایسے ہی سمجھ لیں۔ حاکم کی وجہ سے کمیونٹی میں فساد ہوتے ہیں۔ اب یہ جتنے فساد ہیں یہ کیوں ہے؟ ڈیزاسٹر کیوں ہے یہ؟ مطلب بارشیں روکنا مشکل ہے، جاپان میں زلزلے اتنے آتے ہیں، پوری دنیا میں لندن میں پتہ نہیں کتنی بارشیں ہوتی ہیں، سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایکسٹرا چیز ہونا ایک الگ بات ہے کہ جو ایکسٹرا ہو گیا، لیکن کچھ تو سسٹم ہو، کیوں نہیں ہے؟ فساد ہے، اقتصادی فساد ہے، پھر لوگ مر رہے ہیں، لوگ جی رہے ہیں، تو پھر وہی ہوتا ہے، حکمراں بھی وہی کہتے ہیں۔ کون؟ جو امیر شام کہتا تھا خدا کی مرضی ہے، مارنا مر رہا، وہ تو ہر چیز خدا پہ ڈال دیتے تھے، آسان ہے نا خدا پہ ڈال دیتے، اللہ چاہتا ہے مر گیا، تم نے ایسا حال کیا تو وہ مر گیا نا۔ عزیزان محترم، اس فساد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ فساد اتنا چلتا ہے، اور یہ جو حکمراں حاکم ہوتا ہے یہ انبیاء کی تعلیمات سے دور کرتا ہے۔ یزید نے یہ کیا، نبی کی تعلیمات سے دور کیا۔ آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ یہ پرانا زمانہ تھا، یہ رسول اور انبیاء کے زمانے میں تھے، اب نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، اب نبیوں کی تعلیمات کی ضرورت نہیں، خود کرو جو کرنا ہے، خود علم حاصل کرو، خود رشد کرو، خود آزاد رہو، جو کرنا ہے کرو۔ ان کا اصل ہدف ہی نبی کی تعلیمات سے دور کرنا ہے۔ تو آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، جانور کی عزت زیادہ ہے، انسان کی عزت کم ہے۔ لوگ جانور کو لے کے چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں انسان ہے ہی نہیں۔ میں جرمنی میں گیا، ہمارے ایک دوست ہیں، مومن بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے آفس میں ایک خاتون ہے، جرمن تھی، کچھ دن چھٹی پہ گئی، چھٹیاں زیادہ ہو گئی، میں نے پوچھا کہ کہاں کیا ہو گیا؟ کہا وہ میں دوسرے شہر گئی تھی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو وہ پھر وقت لگ گیا، تو والد صاحب کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا تھا، وہ کرا کر آیا، اور والدہ کی ایک نشانی تھی وہ میں اپنے ساتھ لے آئی، کتا۔
یعنی والدہ کی نشانی کتا لے آئی اور باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ گئی. یہ ہے معاشرہ. عزیزان محترم، یہ میں آپ کو نہیں آ رہا، ایکسپیرینس ہے یہ. یعنی یہ معاشرے کے کیا ہے معیارات ہیں. خوش نہ ہو آدمی، سڑکیں اچھی ہیں، روڈ اچھے ہیں، سارے اچھے ہیں، اگر اترے اندر تو پتہ چلتا ہے باطن اس معاشرے کا کیا ہے. لوگ کہہ بڑے آرام سے دیتے ہیں، مولانا صاحب اسلام دیکھنا ہے تو وہاں دیکھے، مسلمانوں کے پاس تو اسلام ہی نہیں ہے. اندر تو دیکھیں وہ ہے کیا معاشرہ. دودھ کے ڈھول ویسے ہی سونے ہوتے ہیں. معاشرہ کیوں؟ اس کی بنیاد انبیاء کے مخالف رکھی گئی ہے. کبھی بھی وہ کمال پر لے کے نہیں جا سکتا، کھوکھلا ہے. ہاں کوئی چیز اگر اچھی ملتی ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے، علم ہے، علم تو مولا بھی کہتے ہیں جہاں سے ملا لے لو تم، لیکن وہ معاشرہ تکامل پہ نہیں لے کے جا سکتا بشریت کو. بشریت کو انبیاء کی تعلیمات ہی لے کے جا سکتی ہے، جس کا اصلی وارث آخری امام ہے، وہی لے کے جا سکتا ہے. تو اس تک جانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہی سسٹم ہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے. یہ چاہتا ہی نہیں ہے. اور اب اس نے جب سے گلوبل کر دیا ہے دنیا کو، دنیا گلوبل ہو گئی ہے. ہم تو سب یوزر ہیں، اصلی ہم لوگ یوزر ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہم فیس بک کے یوزر ہیں، گوگل کے یوزر ہیں، انسٹاگرام کے یوزر ہیں، ٹویٹر کے یوزر ہیں، سب ہم لوگ یوزر ہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں بنایا دونوں نے، وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں جو کرنا ہے. آپ دیکھیں جب دل چاہتا ہے وہ آپ کا یوٹیوب کا چینل اڑا دیتے ہیں، آپ اکاڑ لیں کچھ کرنا ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ فیس بک آپ کا بند کر دیں، قاسم سلیمانی کی تصویر لگائیں، فیس بک بند. کیا کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی حاکمیت کو اس ورچوئل ورلڈ میں قائم کیا ہوا ہے. حاکمیت ہے یہ اس کی. ہم سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو کہ اس نے پوری دنیا میں اپنی حاکمیت رکھی ہوئی ہے. یہ جو وائرس کی وجہ سے 4 بلین کو کوارنٹائن کیا ہے انہوں نے، گھروں میں بیٹھ جاؤ، جو ہم دکھائیں گے وہ دیکھو. آپ دیکھیں پھر کتنے یوزر میں اضافہ ہوا نیٹ فلکس کے، کتنے امیزون کی سیریز میں اضافہ ہوا، امیزون پریمیئر، یہ وہ. سینما بند ہے، سینما تو بند ہے، سب یہی دکھا رہے ہیں آپ کو. اب آپ بھی گھر میں بیٹھے آرام سے دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹینشن تھوڑی ہے. میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جو اسی ویسٹ کے ماں باپ کا تھا. ایک ماں اور باپ دونوں نے کلپ بنایا اور کہہ رہے ہیں کہ بات اتنی خطرناک ہے کہ ہمیں بنانا پڑ گیا دونوں ماں باپ کو، کہ ہماری 7 سال کی بیٹی ہے، ہم نے اسے ٹیبلٹ دیا، میرے بچے اپنا ٹیبلٹ، تو اس نے ایک گیم کھیل رہی تھی. اچانک سے ایک گیم کے درمیان میں ایک ایڈ آیا. ایڈ جو آتے، بچی نے مجھے بتایا، جب میں دیکھا بچی کھیل رہی ہے اور ایڈ آیا، میں نے دیکھا یعنی اتنا، یعنی وہ ویسٹرن ہے، یعنی گورا ہے، اس کے بھی اخلاق اکھڑ گیا. اس ایک قدروں کو گرانے والے معاملات کا جھوٹ، یعنی وہ ایڈ ہے، جھوٹ، زنا، شوہر کو دھوکہ دینا. 7 سال کی بچی دیکھ رہی ہے یہ. پھر میں نے ٹیبلٹ لیا اور میں 45 منٹ تک خود کھیلتی رہی. پھر آئے گا کر ایک بھی کمرشل نہیں آیا. پھر میرے شوہر میرے واپس آیا، میں نے اس کو دیا، نہیں آیا. معاملہ کیا ہے؟ پھر ہم نے دوبارہ بیٹی کو دیا، جیسی بیٹی نے دوبارہ کھیلا دوبارہ وہی کمرشل آ گیا. یعنی کیا؟ یعنی اسے کیسے پتا چل رہا ہے کہ کھیلنے والا کون ہے؟ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچے کو موبائل پکڑا، کھیلو بیٹا، نہیں تو جاؤ. بچے نے تنگ کیا، موبائل پکڑا دیا اس کو. کیا دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا بچہ جا کہاں رہا ہے. یعنی کیمرہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کھیل کون رہا ہے. وائس، آپ جب کوئی بھی ایپ انسٹال کرتے ہیں وہ کیا پوچھتا ہے؟ آپ کا مائکرو فون یوز کرے گا، آپ کی جو ہے وہ کانٹینٹ یوز کرے گا، آپ کی جو ہے وہ گیلری یوز کرے گا، آپ کا کیمرہ یوز کرے گا. آپ کو پتہ نہیں، آپ اوکے کرتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے. آپ کو دیکھ کر وہ آپ کو چیزیں دے رہا ہے. یہ بچے
دیکھیں تو صحیح جو ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، آپ گیمز تو دیکھیں ان کی حالتیں، کیسے لباس پہنائے جا رہے ہیں. اب یہ تباہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ مگر کیا کیا اس نے؟ حاکمیت، کنٹرول کرو، ان کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں رکھو. یہ ہے استقبالیت، یہ ہے فساد. ہم غافل ہیں. اب بولو ممبر سے بات کرو تو یہی کوئی بات ہے مولانا؟ تو کہاں کرے پھر مجھے بتا دے، میں وہاں جا کے بات کر لیتا ہوں. یہ درس حسینیت ہے عزیزان محترم. اگر آپ وقت کے یزید کے نظام کو انالائز ہی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یزید ہے کیا. امام نے کیا فرمایا تھا؟ مثلی لا یواجہ مثلا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں یا یزید، نہیں کہا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی قیامت تک اب جو بھی اس نظام کو لے کر آئے گا، اگر وہ مجھے مانتا ہے تو وہ تیری بیعت نہیں کرے گا. سمجھنے کی کوشش کریں زانے محترم، یعنی یہ ہے نظام، یہ حسینیت یہی ہے کہ آپ سمجھیں تو صحیح کہ دنیا ہو کر کیا رہی ہے آپ کے ساتھ اس کوارنٹائن کے اندر. اب کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اقتصاد کو چند ہاتھوں میں لینا ہے. دنیا نے صرف کچھ کمپنیاں ویکسینیشن بنائیں گی، بس آپ کو لگانی ہے. ابھی آپ بغیر کووڈ کا ٹیسٹ کرائے بغیر جائیں تو صحیح کہیں. دبئی جانا ہے تو یہ 2-3 لیبیں، فلانی جگہ جانا ہے تو فلانی جگہ سے کرائیں. اس کے بغیر ایئر لائن ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہے آپ کو. اپنی مرضی سے اقتصاد چند ہاتھوں میں بس. اور فضائے مجازی یعنی ورچوئل ورلڈ کے ذریعے سے کنٹرول کریں. بہت ضرورت ہے جانے محترم. جنگ اس ٹائم یہی ہے، اس ٹائم سب سے بڑی جنگ اسی ورچوئل ورلڈ کی جنگ ہے. جو اس میں اسٹرانگ ہے وہی کامیاب ہے. آپ کے پاس بہترین اسلحہ ہو دنیا کا، لیکن اگر آپ کے پاس ہیکنگ سسٹم ہی صحیح نہیں ہے تو آپ دشمن کا ہیک کر کے اس کے سسٹم کو، کہ جو اس کی شیلڈ ہیں، اس کو اگر آپ ہینگ نہیں کر پائیں گے، آپ میزائل مار ہی نہیں سکتے اس کو. آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ اگر آپ اس کی آرگنائزیشنز کو ہیک نہیں کر سکتے، اگر آپ کا ڈرون، آپ کو پتا سیریا میں لوگ جیتے کیسے ہیں؟ اس طرف ہمارے والے، انہوں نے امریکہ کے ڈرون جو داعش کو سپورٹ کرتے تھے ان کو ہیک کیا ہے. ان کو ہیک کیا. اب وہ جو دکھا رہا تھا ان کو، وہ تو ان کی حفاظت کر رہا تھا، انہوں نے ہیک کر لیا. ہیک کر لیا، پتہ چل گیا کہاں ہے، مار دو. یہ کہاں سے آئے گی عقل؟ یہ برین کون دے گا؟ کون جوان کو کھڑا کرے گا؟ یہی مجلس کھڑا کرتی ہے عزیزان محترم. اور پھر ہم کہتے ہیں مولانا صاحب کیا مجلسوں میں باتیں کرتے ہیں، کیا کریں؟ تو اتنے سالوں سے جو کر رہے تھے، نتیجہ کیا نکلا آج تک؟ کیا دیا ہم نے معاشرے کو، قوم کو، ملت کو، پاکستان کو؟ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے، ایجوکیشن سسٹم دیا، ہاسپٹل بنائے، کسی کے لیے نہیں اپنے لیے بنا لیتے. کیا کیا ہم نے؟ جو ہے اس کی حالت دیکھیں آپ. پھر کہو تو برا لگتا ہے بھائی، کیا کریں؟ مطلب چپ رہے، سیلیں اپنی زبان کو، مر جائیں. وہ مر جائیں اچھا ہے، تاکہ ہم تو کم از کم اپنا وظیفہ کر کے نکل جائیں دنیا سے. کیا منہ دکھاؤں میں اپنے وقت کے امام کو؟ قوم کو کسی دھارے پہ لے گئے، ٹکڑے کر دو، تقسیم کر دو، ماتمی بنا دو، نمازی بنا دو، یہ بنا دو، وہ بنا دو. بھائی دنیا کدھر جا رہی ہے؟ کب بیدار ہو گئے؟ اذن الہی کا منتظر ہے وہ، لیکن تم اور میں تو تیار ہوں. وہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. لیکن میں اور آپ بھی تو کچھ کریں کہ امام کو بلائے. لیکن ہم سو رہے ہیں خواب غفلت میں.
سسٹم جو آج خراب ہے ملک میں، اس میں ہم ہی بھی تو قصوروار ہیں، کیونکہ ہم ہی لوگ تو ہیں۔ یہ چند لوگ اگر آتے ہیں تو ان کو لاتا کون ہے؟ پھر ہمارے یہاں اتنا سسٹم ایجوکیشن بیسڈ گفتگو ہو، کام ہو، تو خود بخود لوگ کام کریں گے، مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ میں بھی کرپٹ ہوں۔ جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں بھی سگنل توڑ دیتا ہوں، جب مجھے موقع ملتا ہے، کوئی کرسی ملتی ہے تو میں بھی کرپشن کرتا ہوں۔ شروع تو آپ اور مجھ سے ہونا ہے معاملہ۔ عزیزان محترم، ہم سمجھے اسٹیم یزیدیت کیا کر رہی ہے، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب میں اپنے آپ کو بابصیرت کروں، اپنے اندر کی اس قلب کو اس مصباح الہدیٰ سے روشن کروں۔ یہ ہے حسینیت۔ اگر بیدار کر دیں تو کوئی دنیا کے طوفان آندھی اس شمع کو بجھا نہیں سکتے، کوئی نہیں بجھا سکتا آپ کو۔ مر جائے گا، آپ کے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ یہ کربلا کا درس ہے۔ کربلا میں آج شب جمعہ بھی ہے، بہرحال آپ کو میں نے بہت وقت لے لیا، شب جمعہ ہے، اور آج مناسبت جو ہے وہ اس بچے کی ہے کہ جس بچے کا جملہ ایسا تھا، اللہ اکبر، یعنی آپ کہیں نا کہ رول ماڈل بچوں کو چاہیے، 12-13 سال کے بچے کا رول ماڈل کربلا کیا دیتی ہے، کیا دیتی ہے کربلا؟ یعنی ایک ایسا بچہ، عراق کی وار تھی، عراق کی، تو اس وقت جب پریزیڈنٹ یہ سید علی خامنائی پریزیڈنٹ تھے شروع میں، تو ایک بچہ نارتھ ایران سے بس میں بیٹھا ہوا آیا، مجھے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے، مجھے صدر سے ملنا ہے۔ بھائی صدر سے کہاں سے ملا ہے تمہیں؟ نہیں، آفس باہر، اب یہ کہیں میٹنگ میں جا رہے تھے تو دیکھا انہوں نے باہر سیکیورٹی پہ شور ہو رہا ہے۔ کہا کیسا شور ہے؟ کہا ایک بچہ ہے، کہتا پہلے میں نے صدر کو دیکھنا ہے، ابھی آپ گزر رہے ہیں، ابھی کہہ رہے مجھے ملنا ہے، بات کرنی ہے۔ تو کہا میرے پاس ٹائم ہے، بچے کو لے آؤ، بچے سے ملو۔ بچہ 13 سال کا بچہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا بھائی کیا نام ہے، اپنا نام بتایا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا جگہ کا نام، تو انہوں نے اس جگہ کے لہجے میں سے گفتگو کی تھی، تو بچہ تھوڑا سا دل نرم ہوا کہ میں کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں۔ کیا؟ کہا یہ جو ہمارے ممبروں سے حضرت قاسم کا ذکر ہوتا ہے اس کو بند کروا دیں۔ کیوں؟ کہا ممبر سے کہتے ہیں کہ 13 سال کا بچہ تھا، موت اس کے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی تھی، اب میں 13 سال کا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھے جنگ پہ جانے دو، تو کہتا ہے کہ نہیں تم چھوٹے ہو، تو یا یہ مجلس میں مصائب بند کرا دیں یا پھر ہمیں جنگ میں جانے دیں۔ اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کربلا، یہ ہے کربلا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی تم اسکول جاؤ، کہہ رہے نہیں، یا آپ بولیں کہ یہ مصائب نہ پڑھا کریں گا حضرت قاسم، تو خیر انہوں نے پھر لکھ کے دیا کہ اس کو بھیجو، یہ جہاں جانا چاہتا ہے، اس کو ٹرین کرو۔ وہ گیا اور وہ کہتے ہیں بچہ شہید ہوا، شہید ہوا بچہ۔ ہاں ظاہر مطلب ایسے نہیں ہے کربلا، ایسے نہیں، یہ بچوں نے اپنے آپ کو کمال پہ پہنچایا۔ دوسرے امام جب دنیا سے جا رہے ہیں مدینہ میں، زہر جب بدن پہ اثر شدید کر گیا کہ جب کلیجوں کے ٹکڑے باہر آنے لگے تو امام نے آہستہ آہستہ سب سے کی اور سب کو کہا کہ خلوت کریں، تنہائی کریں۔ ایسے میں اپنی زوجہ سے کہا کہ قاسم کو بلاؤ، حضرت قاسم چھوٹے سے ہیں، قاسم کو بلاؤ۔ ایک تعویذ دیا اور قاسم کے بازو پہ باندھ دیا، کہا بیٹا کبھی مشکل پڑے، ماں کو کہا کہ کبھی مشکل پڑے تو اس تعویذ کو کھول دینا۔ امام شہید ہو گئے، چلے گئے۔ اب قاسم یتیم ہے، لیکن قاسم کو کبھی مشکل ہی نہیں پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ حسین جیسا چچا ہو،
عباس جیسا چچا ہو کیسے مشکل ہو سکتے؟ مشکل ہی نہیں پڑی کبھی، قاسم کو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ کبھی تعویذ کا وہ کربلا آ گیا، شب عاشورہ آئی۔ شب عاشورہ میں امام نے سب کو جمع کیا، اصحاب کو، سب بنی ہاشم کو، سب کو ان کے مقام بتائے، ان سے گفتگو کی، کل تم شہید ہو جاؤ گے کل سے۔ اب یہ بچہ کنارے پر بیٹھا ہوا، جب اس نے دیکھا نا سب ہو گئے تو یہ بچہ کھڑا ہوا، کہا چچا جان کیا تمہاری باری عشق شہادت دیکھ رہے ہیں آپ، طلب دیکھ رہے ہیں، اپنے امام پہ قربان ہونا کتنا مہم ہے، اپنے امام پر قربان ہونا۔ امام ہے، امام کیا جملہ امام نے فرمایا، اللہ اکبر۔ امام نے کہا بیٹا یہ بتائیے کہ موت آپ کے لیے کیا ہے؟ معرفت دے کے میں عزیزان محترم، اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں تو مفاہیم ان کے لیے واضح کریں، موت آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام کا فرزند تھا، کیا کہا اللہ میں نے موت میرے لیے شہر سے بھی زیادہ یعنی ایسے خامخواہ کا جملہ نہیں ہے، یعنی موت کی حقیقت کو یہ بنی ہاشم کے جوان ہرانا چاہتے ہیں، یعنی ان کو موت نہیں روک سکتی ان کے ارادوں کو، کہاں شہد سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ جیسے مولا کائنات کہتے تھے، جیسے کوئی بچہ اپنے ماں کے دودھ کو پسند کرتا ہے، علی موت کو اس طرح پسند کرتا ہے، تو موت ہی نہیں کیا ڈرائے تو کہاں بیٹا آپ شہید ہو گئے، آپ کیا علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ قاسم نے یہ سننا تھا، بنی ہاشم کی غیرت گوارا نہ کر پائی، کہا چچا جان کیا لعین خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم میں خود لے کے جاؤں گا علی اصغر۔ ہاں زادارہ نے بہت آپ نے گریہ کیا قبول ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا، لیکن بہرحال شب جمعہ ہے، نہ جانے آخری شب جمعہ ہے، چند راتوں کا مہمان ہے یہ سیدہ کا لال، اور آج شب جمعہ تو ویسے بھی ساری روحیں کربلا میں ہوں گی، تو آپ کا گریہ بھی کربلا، آپ بھی اپنے وجود سے کربلا میں ہوں۔ ہاں زادارہ نے محترم جب یہ ہو گیا نا، اب دوسرا دن آیا، اب ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے، اب یہ بار بار جاتا ہے، نہیں ملتی اجازت، خیمے میں آ رہا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیوں غم زدہ ہو، کیوں نہیں جا رہے؟ کہا چچا اجازت ہی نہیں دے رہے، غم زدہ ہے۔ تو ماں کو خیال آیا کہ والد نے ایک تعویذ دیا تھا کہ جب کوئی مشکل پڑے تو اس سے بڑی مشکل قاسم کی زندگی میں نہیں تھی، وہ تعویذ، بیٹا تعویذ کھولو، جب تعویذ کھولو تو وہاں پر امام نے لکھا، کہا بیٹا قاسم جب تم دیکھو کہ تمہارے چچا کو دشمن چاروں طرف سے گھیر لے اور تمہیں چچا اجازت نہ دے تو اتنی دفعہ جانا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں کہ نہیں، تربیت سے کہا رہے ہیں کہ بیٹا اتنی دفعہ جانا کہ چچا مان جائیں۔ اب جب یہ قاسم نے سنا تو قاسم مسکرا، اب قاسم کی چال میں فرق آ گیا، اب جب چچا کی طرف جانے لگے نا تو امام حسین امام ہے، امام نے جب قاسم کو آتے دیکھا نا سمجھ گئے، اب آیا کہا بابا، جب امام حسین نے ان کو دیکھا، آپ صرف تصور کیجئے کہ بھائی کا وہ پیغام جب کربلا کی سرزمین پر ملا کہ جہاں پر بھوک اور پیاس کی شدت، جہاں علی اکبر جا چکا ہوگا، اس عالم میں بھائی کتنا یاد آیا ہوگا،
بس تصور کیجئے وہ بھائی جب یاد آیا ہوگا تو کیا کیا یاد آیا ہوگا؟ مدینہ میں جلا ہوا دروازہ، کوفہ میں بابا کا لاشا، بھائی کے جنازے کے تیر، نہ جانے کیا کیا حسین کو یاد آیا۔ حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، سینے مقتل کہتا ہے دونوں نے اتنا گریا کیا، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آیا، قاسم کو اجازت ملی، قاسم تیار ہوئے۔ بھائی 13 سال کا نازک ہے، ذرا لباس سینے میں نہیں آ سکتا، کلہا جو پہنتے تھے وہ بھی نہیں آ سکتی، وہ ایک نازک سا۔ بنی ہاشم کا کہنے والوں نے کہا کہ جب یہ قاسم سوار ہو کر گیا ایسے لگتا تھا کہ کوئی بنی ہاشم کا چراغ جا رہا ہے، چراغ جا رہا ہے۔ ہاں آزادارن محترم، اب قاسم گئے، وہ ظاہر ہے امام حسن کی اولاد ہے، بنی ہاشم ہے، دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جب کافیوں کو واصل کر لیا تو اب دشمن نے سازش کی۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ کوئی پاؤں کا یا جوتے کا بند ٹوٹا، غیرت نے گوارا نہیں کیا، قاسم جھکے اس کو صحیح کرنے، انہوں نے گرز مارا۔ قاسم کو جب لگا، قاسم سنبھل نہیں پائے، قاسم جب گرے تو اپنے چچا کو یاد کیا۔ قاسم جب گرے، اب بہرحال دشمن نے تلوار سے مارا، کس نے جب قاسم گرے تو جس نے مارا تھا اس نے چاہا کہ میں فوراً گردن کو جدا کروں، لیکن امام حسین تیزی سے پہنچے اور اس لعین کے ہاتھوں کو قلم کر دیا۔ جب اس کے ہاتھ قلم ہوئے نا تو اس نے شور مچایا، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اب جب اس نے مدد مانگی تو مقاتل کہتے ہیں کہ دشمن کے گھوڑے میں ادھر سے ادھر رفت ہو گیا، ادھر کے جاور ادھر، ادھر کے ادھر۔ اسی اثنا میں نہیں پتا چلا قاسم کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں نے پسلیاں دائیں بائیں کر دی، بائیں دائیں کر دی۔ آزادارہ نے محترم بڑا پرسہ دیا، آپ نے قبول کیا۔ اب جب مولا پہنچے تو مولا کے جملے ہیں مقتل میں، مولا فرماتے ہیں ارے قاسم چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ اس کو تم پکارو اور ہم نہ آ پائے۔ قاسم کے بدن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اب پاؤں لکیریں مارتی ہوئی جا رہی ہیں۔ آزادارہ محترم بس آخری جملہ کہوں گا، آج شبی برآمد نہیں ہو سکتی، کل برآمد ہوگی، خود تصور کر کے رو لیجئے گا۔ اب یہ وہ واحد لاشا ہے کہ جسے جب 10 محرم کو عصر عاشورہ گھوڑوں کی نالوں کو دوبارہ تیز کیا گیا نا تو ایک ماں کو نہ بتایا گیا، کیونکہ یہ وہ بدن ہے کہ جو 2 دفعہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ کے ناصروں کے مددگاروں میں شمار فرما۔ سارے لوگ مریض ہیں، ڈاکٹر فاروق سجاد مریض ہیں، بہت سارے لوگ، لندن سے لوگوں نے خاص طور پہ میسج دیا ہے کہ جب لوگ گریا کر رہے ہوں ان سے درخواست کریں، بہت سارے لوگ مریض ہیں بیماری وائرس کی وجہ سے۔ پروردگار نے حضرت قاسم کے بدن کا واسطہ شفا کامل اور عاجل عطا۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بارش رحمت ہے، یقین ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے نظام نہیں بنایا، لیکن بہرحال مومنین مشکلات میں ہیں، لوگ مشکلات میں، پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرما۔
علماء کرام، مراجع کرام، خطوط عروج اور سلامتی عطا فرما۔ جہاں بھی مجلس عزاداری ہو رہی ہے پروردگار ان جگہوں کی حفاظت فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا والشفاعۃ فی الآخرۃ، صلوات بھیجیں محمد وعلی آلہ۔